ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور میرے سامنے میرے ایک ایسے مہمان ہیں جن سے بڑا دیرینہ تعلق اور عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت سے یہ موجود ہیں جب سیاست کا خان صاحب کو 12واں کھلاڑی کہا جاتا تھا، اور لیکن ایک طویل سفر کے بعد، اور یقیناً اس کا بھی وجہ ہے کہ خان صاحب کے جو ساتھی ان کے ساتھ پہلے دن سے تھے وہ رہے. اور اگر میں یہ کہوں، اور ہو سکتا ہے پتہ نہیں اس میں کوئی آئینی اور قانونی مضمرات نہ شامل ہوں کہ میں مستقبل کے گورنر سے تو ہاتھ نہیں ملا رہا لیکن پرسیپشن یہی ہے، اور سیاست میں خیر فیصلے ہوتے ہیں. اور خان صاحب کے تو میں ابھی تک جتنے لوگ بھی یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ بڑی ہم لوگ خبریں چلاتے ہیں کہ فلاں ناراض ہو گیا، فلاں وزیر داخلہ بننا چاہتا ہے، فلاں اسپیکر بننا چاہتا ہے، فلاں گورنر بننا چاہتا ہے، سی ایم بننا چاہتا ہے. تو یہ خبریں کہاں سے آتی ہیں عمران بھائی؟ یہ جو کیا آپ کے اندر سے آتی ہیں، یہ کیا آتی ہیں؟ کیوں ہم لوگ پھر سرخیاں بنا دیتے ہیں؟ مجاہد بھائی ایسے ہی ہوتا ہے، اندر سے لوگ آ کے اپنی پسند کی خبریں باہر ریلیز کر دیتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے اصولی طور پہ. لیکن ہوتا اسی طرح جو اپنی پروموشن کے لیے یا اپنا کوئی کسی کا دل خراب ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی خبر چھوٹی موٹی لیک کر دیتا ہے، یا کوئی آدمی جو میٹنگ میں اندر آتے ہیں وہ لیک کر دیتے ہیں. چلے ابھی جیسے میں نے کہا کہ جس وقت میں عمران اسماعیل صاحب سے گفتگو کر رہا ہوں تو ابھی بہت مراحل طے ہونے ہیں، کچھ آئینی ہیں، کچھ پارلیمانی ہیں، پھر بہرحال جن لوگوں سے بات کرنی ہے پاور اسٹیبلشمنٹ کی. لیکن ابھی جو کیا یہ جو کامیابی ملی عمران بھائی غیر متوقع تھی، کچھ لوگوں کا خیال ہے، اور اسی لیے احتجاج بھی ہوا کہ جی قومی اسمبلی کی 16 اور صوبائی اسمبلی کی 24 مل گئیں، اور جناب وہ پھر مظاہرے بھی ہوئے. آپ کو توقع تھی؟ نہیں، تو بالکل توقع تھی مجاہد بھائی. ہمیں یہ توقع 2013 میں بھی تھی. 2013 میں ہم اپنا مینڈیٹ بچا نہیں سکے. اس بار ہم نے اپنا مینڈیٹ بچایا، کیونکہ 2013 میں جو ہمارے ساتھ ہوا اس سے ہم نے سیکھا بات کہ خالی قوم کو باہر نکالنا، عوام کو باہر نکالنا یہ مقصد نہیں ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا ہی مقصد نہیں ہے. اگر آپ ان کا ووٹ سیو نہیں کر پائیں گے تو وہ تو پھر ایک بہت بڑا ڈیبیکل ہے. دو سوال آ رہے ہیں، مثلا یہ کہ جو سب سے بڑی کراچی کے اور سندھ کے شہری علاقوں کی جماعت ہے، اور خیر پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، وہ ایک طرف تو کمپلین کر رہی ہے، یقیناً اگر وہ کہہ رہی ہے کہ ان کے ووٹ چرائے گئے یا چھینے گئے، تو تحریک انصاف یعنی جس نے اکثریت حاصل کی. پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کراچی کے یا سندھ کے شہری عوام نے آزادی حاصل کی ایم کیو ایم سے، اور پی ٹی آئی نے انہی سے معاہدہ کر لیا، تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ نہیں، ایک تو مجاہد بھائی اس میں بڑا فرق ہے. آپ کو یاد ہوگا خان صاحب پہلے جب ہم ایک سراپا احتجاج یا جنگ لڑتے تھے الطاف حسین سے، تو اس وقت بھی خان صاحب کہتے تھے کہ مائنس الطاف حسین ایم کیو ایم قبول ہے. یہ 2-3 جگہ خان صاحب نے کراچی میں یہ بات کی کہ مائنس الطاف حسین یا مائنس ٹیررزم کراچی ایم کیو ایم قبول ہے ہمیں. کیونکہ ایم کیو ایم بہرحال ایک مڈل کلاس کی نمائندہ جماعت رہی ہے، اور ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے ان کی سیاست سے، بس شرط ہے کہ یہ 2 چیزیں ایلیمنٹس اس میں سے نکل جائیں، ٹیررزم. نکل گئے ہیں، نکل گئے، پورا نکل گیا، آپ کو یقین ہے؟ اسی لیے ہم ان سے بات بھی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کراچی کے اسٹیک ہولڈر ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اعداد و شمار کی کمپلیٹ ہونے کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم اگر ساتھ ہوگی تو کراچی کو بیٹرمنٹ آف کراچی میں ہمارا بہتر کام ہو سکتا ہے. میئر ان کے پاس ہے، اور کئی علاقے ایسے ہیں کراچی کے جہاں پہ ابھی تک ان کی روٹس باقی ہیں. تو بہرحال ہم انڈسکرمنیٹ کام کرنا چاہتے ہیں کراچی میں، بغیر یہ دیکھے کہ کون سا علاقہ کس کا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کام کریں کراچی میں، اور ایم کیو ایم ہمارے ساتھ ہو. انقلاب میں وہی جو ہوا نا، انہوں نے، مجھے یاد ہے کہ 52 نکات کا معاہدہ انہوں نے پیپلز پارٹی سے بھی کیا، پھر نواز شریف سے بھی معاہدہ کیا، اب آپ لوگوں سے معاہدہ کیا، معاہدے میں ایک ایک نکات. اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں چاہے پرائم منسٹر ہو یا ایون پارٹی 2/3 اکثریت بھی حاصل کر لے، جس کا ثبوت میاں نواز شریف ہیں، ان کے پاس کمپلیٹ پاور نہیں ہوتی، اختیار نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ ایک ٹرم آ گئی، اقتدار تو ہوتا ہے، اختیار نہیں ہوتا. دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کو بھی اگر پورے اختیار نہیں ملتے تو وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے رہیں گے. اور اسی طرح جو آپ کمٹمنٹ کر رہے ہیں اختر بلوچ سے، آپ کمٹمنٹ کر رہے ہیں ایم کیو ایم سے، آپ کمٹمنٹ کر رہے ہیں جمہوری وطن پارٹی سے، آپ جو معاہدے کر رہے ہیں، اگر مکمل اختیار نہیں ہوا، کل ایم کیو ایم کھڑی ہوگی کہ جناب آپ نے تو یہ وعدے کیے تھے، سال گزر گیا نہیں کریں گے، آپ کہیں گے میرے پاس اختیار نہیں ہے. نہیں، کون سا اختیار کی آپ بات کریں؟ دیکھیں، جو ہم نے ان سے بات کی تھی کہ جو صوبوں کو منتقل ہو گیا اختیار، جو سینٹر کے پاس نہیں ہے، اس میں ہم آپ سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتے. یہ بالکل کلیئر ہم نے ان کو بتایا، اور سب کو بتا رہے ہیں. اور جہاں پہ باقی 3 صوبوں میں تو ہمارے پاس حکومت ہے نا،
کہ پی کے میں ہماری اپنی حکومت ہے, وہاں ہم بالکل کھل کے وعدہ کر سکتے ہیں. پنجاب میں ہم حکومت بنا رہے ہیں, وہاں ہم وعدہ کر سکتے ہیں. بلوچستان میں ہم کولیشن حکومت بنائیں گے, کولیشن, تو اس میں ہم وعدہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم سندھ میں وہ وعدہ نہیں کر سکتے جو ہم پنجاب میں کر سکتے ہیں یا کے پی کے میں کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں پہ حکومت نہیں ہے, نہ اس کا ہم حصہ ہیں. تو یہاں پہ ہماری ایک جنگ مسلسل رہے گی پیپلز پارٹی سے. وہ ہم نے ایم کیو ایم کو باور بھی کرا دیا ہے, اس میں جنگ میں ساتھ کھڑے ہوں گے, لڑیں گے. کراچی کے اور دیہی علاقوں کے جو حقوق ہیں یا شہری علاقوں کے جو حقوق ہیں ان کے ہم ضرور اس کے لیے جو جنگ ہم نے لڑنی ہے وہ ہم لڑیں گے. ہماری خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی سے بھی ہم بات کریں کہ بھائی یہ جو حالات ہو گئے ہیں, ان کو پیپلز پارٹی کو احساس تو ہو گیا نا کہ جو بری طرح ریجیکشن ان کی ہوئی ہے, خاص طور سے کراچی شہر سے. بلاول بھٹو ہار گئے, لیاری ہار گیا پیپلز پارٹی. آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب کہتے تھے کہ لیاری سے جس دن پیپلز پارٹی ہار گئی تو سمجھنا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی. اور اسی ہار کو لیکن وہ تسلیم نہیں کرتے, کہتے جی دیکھیں یہی تو لیکن ہمارے ان کے بڑے سینئر لیڈر سعید غنی اب تو تیسرے نمبر پہ نہیں, تو سعید غنی کہتے ہیں کہ جناب میں تو اپنے حلقے سے جیت گیا 27,000 ووٹوں سے, حالانکہ میں ایک کارکن ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا قائد ہار گیا. خیر یہ تو ایک پلی نہیں کرتے, یعنی وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن اس بات لیکن ریٹیلیشن تھا, کراچی نے بہت ریٹیلیٹ کیا, اور کراچی نے بہت بڑے عرصے کے بعد کراچی کو آزادی ملی ہے ووٹ کرنے کی. نہیں, پھر میں وہی کہوں گا آزادی ملی ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کو دو طرفہ مقابلہ ہے نا. اپوزیشن میں آپ بیٹھیں گے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ معاہدہ کر کے, اور سینٹر میں بھی, اور سب سے بڑی آپ کو یہاں اقتدار میں بیٹھنے کے بعد آپ کو ڈیلیور کرنا ہوگا سندھ میں, جبکہ پیپلز پارٹی بیٹھی ہے. 10 سال کا ان کا تجربہ ہی موجود ہے. لیکن کیوں نہ میں ایک بریک لوں اور پھر کیونکہ بات کروں, اصل بات پیپلز پارٹی کی ہے. تو عمران اسماعیل بھائی سے بات کروں, کہیں گے جی ابھی ہم آئے ہوئے 2-3 دن ہوئے نہیں ہیں اور آپ ہم سے وہ تمام چیزیں معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی تو آئے نہیں ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. اور بریک سے پہلے عمران اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی جو محاورہ ہے جمعہ 7 دن کا, ابھی تو 2-3 دن بھی نہیں, اور ابھی بہت سارے مراحل طے ہونے ہیں. اور آپ وہ سوال کر رہے ہیں جو 3 ماہ یا 6 ماہ بعد کرنے تھے. لیکن وجہ یہ ہے کہ کراچی ایک ملٹی نیشنل سٹی ہے, لیکن اس کے مسائل بہت گمبھیر ہے, ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہیٹریٹ کی بنیاد پر ہی ہم جو ہے گین کر سکیں گے. تو یہ تحریک انصاف کے لیے مشکل نہیں, جو بہرحال ابھی تک وفاق کی خاص وفاقی علامت تو ہیں, لیکن سندھ میں مشکل نہیں آئے گی عمران بھائی؟ نہیں, مشکل ضرور آئے گی مجاہد بھائی. آسان تو کچھ بھی نہیں ہے. آسان تو اس وقت وفاق بھی نہیں ہے, آسان اس وقت پنجاب بھی نہیں ہے, آسان اس وقت پورا ہمارا اکنامک سسٹم پر بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی آسان نہیں ہے. تو مشکل تو ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا خان صاحب کو ہمیشہ مشکل کام زیادہ پسند آتا ہے, وہ پر چوز بھی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ نکال لیں گے, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے. اور جو پلاننگ ہم کر رہے ہیں, خاص طور سے میں کیونکہ کراچی کو بلانگ کرتا ہوں اس لیے کراچی کی بات زیادہ آپ سے کر رہا ہوں, اور جس طرح سے خان صاحب فنڈز مختص کر رہے ہیں کراچی کے لیے, جو وہ اپنے آپ لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ 50,000 گھروں کا یہاں کوئی معاہدہ کیا تھا, اس پہ 5 سال میں لوگ تو سمجھنے چاہیے 1 کروڑ گھر دینے کا, کہیں سے کچھ 50 لاکھ گھر, 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا ہے. اس کا امپیکٹ وہ بھی کراچی پہ بھی آئے گا, اس کا امپیکٹ. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو پلاننگ اس وقت خاص طور سے کراچی کے لیے کر رہے ہیں نا خان صاحب خود, ان کو بڑا مطلب ان کے اس وقت کراچی بڑا ان کے دل کے قریب آ گیا. اور وہ اس کا سبب یہ ہے کہ اتنی سیٹیں 14 سیٹیں. ایک بات بتاؤں مجھے بھی, کراچی کو پسند خان صاحب بڑا ہمیشہ سے کرتے تھے, اور ہمیشہ کہتے تھے جب کراچی آتے تھے کہ یار آئی ڈونٹ نو, مجھے ایسی فیلنگ ہوتی ہے کراچی آ کے کہ یہ پی ٹی آئی کا شہر ہے. تو وہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو وہ پرائم منسٹر جو فنڈز کراچی کے لیے ایلوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں خان صاحب بینگ پرائم منسٹر, تو وہ سارا فلو تھرو گورنر ہاؤس اس کو کریں گے انشاءاللہ, اس کو یوز کریں گے. اور وہ جو پروجیکٹس ہم کراچی کے لیے ڈی سیلینیشن کے 2 بڑے میگا پروجیکٹس ہم کرنا چاہ رہے ہیں, جس سے کراچی میں پانی کی تکلیف ختم ہو جائے, واٹر آن ویلز کا چکر ختم ہو. پھر ہمارا جو کراچی کے ماس ٹرانزٹ سسٹم کا پروگرام ہے, اس کے لیے ہم بڑے بڑے کنسلٹنٹس اور بہترین کمپنیوں سے رابطے کر رہے ہیں کہ جی وہ ہمیں ایڈوائز گائیڈ کریں کہ کس طرح ہم اس کو کم سے کم پیسوں میں اور بہترین نظام لا کے دے سکتے ہیں, کیونکہ کراچی کی 2 بہت بڑے مسائل ہیں. یہاں کے تو مسائلستان ہے, کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے. نہیں, لیکن وہ دیکھیں نا مجاہد بھائی, کچرا یہ گورنمنٹ ہاتھ نہیں لگانے دیتی کسی کو. چائنیز جو آئے تھے, انہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا ہوا ہے, اس کے پیچھے انہوں نے چائنیز کمپنیوں کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے. چائنیز کمپنیوں کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے, $36 پر ٹن پہ کچرا اٹھ رہا ہے. اسٹاف یوز ہو رہا ہے کے ایم سی کا, گاڑیاں یوز ہو رہی ہیں کے ایم سی کی, ٹھیکہ چائنیز کمپنی کا ہے.
اور چائنیز کمپنی کے پیچھے بھی کوئی سائیں بیٹھے ہوئے. یہ سارا آئی واش ہے یہ. یعنی اگر میں ایک چائنیز کمپنی آپ کو آج بل کر دوں 7,000 ٹن کچرا میں نے اٹھایا تو آپ کے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے کہ آپ مجھے بتا دیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں. اس کو تولیں گے کیسے, دیکھیں گے کیسے, کہاں جا رہا ہے. الیکٹرک کا الگ مسئلہ ہے, بجلی الیکٹرک کا بڑا مسئلہ ہے اس وقت. وہ کمپنی جو ہے وہ بیٹھ گئی جس کو کہ الیکٹرک پکڑائی تھی انہوں نے. تو بہت سارے مسائل سے دو چار ہے. لیکن جو مین مسئلہ ہے نا کراچی کا, ایک تو پانی کا میں نے آپ کو کہا, ماس ٹرانزٹ کا اور پاور جنریشن, یہ تین. اگر ہم اپنے 5 سال میں یہ 3 مسائل بھی کراچی کے حل کر گئے نا, کیونکہ الحمدللہ امن و امان کی صورتحال تو بہت بہتر ہے. رینجرز نے بڑی محنت کرائم کافی ابھی تک, ابھی میں جو لسٹیں آ رہی ہوں اس میں قابو نہیں پایا جا سکا, شیڈو شفٹ ہو گیا. وہ خیر اس پہ الگ بات کروں, لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ بہرحال مرکز کا گورنر ہاؤس میں آپ بیٹھے ہیں, یعنی آپ کی پارٹی بیٹھی ہے, اور ہم نے پاس میں دیکھا ہے کہ ریکارڈ قائم کیا ہمارے ڈاکٹر اشرت العباد نے وہاں بیٹھنے کا, اور ان پر الزام یہ لگا کہ گورنر ہاؤس نہیں تھا بلکہ وہ MKM کا دوسرا 9-0 تھا. پھر آپ ہمارے گورنر محمد زبیر بھائی بیٹھے اور انہوں نے باقاعدہ مہم چلائی, کہتے ہیں کہ جی گورنر ہاؤس سے باقاعدہ نون لیگ کے وہ امیدوار کیسے سے کر رہے تھے. اب آئینی طور پر تو لوگ یہ کہتے ہیں, رسمی طور پر سیریمونیلی گورنر کا عہدہ جو ہے وہ اس بات کی اجازت اسے نہیں دیتا کہ وہ باقاعدہ سیاسی مہم چلائے یا گورنر ہاؤس پارٹی کا دفتر بن جائے. پیپلز پارٹی تسلیم کرنے کے تیار نہیں, بلکہ وہ ذہنی طور پر اس کے تیار نہیں ہے کہ کیسے ایکسیپٹ کر لیں جو رزلٹ یہاں آیا. کس طریقے سے ورکنگ ریلیشن بنے گا, اور اس میں انا کا مسئلہ آ جائے گا عمران اسماعیل کی, نہیں میں نہیں جاتا CM ہاؤس کو, CM ہاؤس کہے گا جی میری اکثریت ہے. اس میں سفر سندھ کے شہری عوام نے, لوگوں نے کیا ہے عمران بھائی. نہیں مجاہد بھائی, انشاءاللہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا جو پروگرام ہے نا, میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ ہم تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. ہم اس بات کو پس پس ڈال دیں کہ الیکشن میں کیا ہوا. ہمارے پاس بھی بڑی گریونسز ہیں لوگوں کی کہ انٹیریئر سندھ میں پیپلز پارٹی نے ROs خریدے ہیں, کوئی کہتا ہے جی انہوں نے اندر سے کنڈیاں لگا کے ٹھپے لگائے ہیں, بڑی ساری چیزیں چل رہی ہیں. آپ GD والوں سے بات کریں, ان کے آنسو نکل رہے ہیں, رو رہے ہیں وہ ہر طرف سے, ان کی بھی کہانیاں سنیں. تو اس کو ہم اب لے کے چلتے رہیں گے نا, پیٹتے رہیں گے تو کہیں پہنچیں گے نہیں. تو میری تو خواہش یہ ہے کہ ہم اس صوبے کی بہتری کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ کو آپ کی گورننس مبارک ہو, آپ کو چیف منسٹری مبارک ہو, آپ کو ساری آپ کی چیزیں مبارک ہو, بٹ ادھر آ جائیں بیٹھ کے, یہ چیز کراچی کے مسائل ہیں, یہ حیدرآباد کے مسائل ہیں, سکھر کے ہیں, ٹھٹا کے ہیں, لاڑکانہ کے ہیں, آئیں ان کو حل کرتے ہیں. اگر وفاق سے ہیلپ چاہیے ہم آپ کا بریجنگ کرتے ہیں آپ کو معاملات میں, ہمیں جو یہاں پہ ہیلپ چاہیے وہ آپ ہمیں پرووائڈ کریں. لیٹس ورک فار دا بیٹرمنٹ, اس کے بعد لیٹ پیپل ڈیسائڈ کہ کیا ہو. سب سے بڑا اس میں مسئلہ عمران اسماعیل بھائی یہ ہے نا, اور آپ کی قیادت اور آپ لوگ سب سے بڑے زور, یعنی جلسے جلوسوں میں, اور لوگ کہتے ہیں چلو وہ انتخابات تھے یا اپوزیشن کی حیثیت تھی, لیکن یہاں کا مسئلہ جو کرپٹ بیوکریسی ہے, اربوں روپے کے پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ چاہے جس انفارمیشن میں چلے جائیں پتہ چلا کہ 6.5 ارب, بہرحال لوگ جیل سے جتا بھی دیتے ہیں ان کو. فشریز میں چلے جائیں, کوئی ایک ڈپارٹمنٹ اٹھا لیں, KDA کو اٹھا لیں, اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی خواہش کے سبب بے شمار نوکر بیوکریٹس جو ہیں اس وقت جیلوں میں ہیں, ڈپارٹمنٹس نہیں چل رہا ہے. یعنی جو اس وقت سندھ کا حال یہ ہے, اور کموبیش وہی صورتحال موجود ہے نا, کیونکہ وہ کنٹینیوشن بھی رہے گا. تو یہ تو بڑے گھمبیر اور گجلک مسائل ہیں نا, خاص طور پہ جو میں جس کا ذکر کر رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ خالی سندھ کے لیے نہیں, تمام صوبوں کے لیے نیب کو بڑا سختی سے عمل کرنا پڑے گا. ابھی جب تک یہ کرپشن کا نظام, خالی آپ نیب پہ ڈیپینڈ بھی نہیں کر سکتے. نہیں, آپ نیب پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے, لیکن نیب کو آپ اسٹرانگ ضرور کریں, اور بہترین لوگوں کا انتخاب کر کے نیب میں بٹھائیں جو پارٹیزان نہ ہوں, جو PTI کے نہ ہوں, جو پیپلز پارٹی کے نہ ہوں, جو PMLN کے نہ ہوں. بہت سارے نیوٹرل نیمز آپ کو مل جاتے ہیں, لوگ جانتے ہیں کہ بہترین آدمی ہیں, ایکس ججز ہیں, دوسرے لوگ ہیں, ان کو بٹھائیں اور نیب کو اسٹرانگ کریں مزید. نیب بغیر کسی ڈر و خوف کے, بغیر کسی کا سائڈ لیے وہ اپنی کارروائی کرپٹ لوگوں کے خلاف کر سکے, تو یہ سب خود ٹھیک ہو جائے گا نظام. زرداری صاحب پر تنقید رہی ہے کرپشن کے حوالے سے, ذات کے حوالے سے, تو یہ کس طرح ممکن ہوگا کہ آپ ورکنگ لائن بنائیں؟ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ وقت آ گیا کہ خاص آپ خود کہیں کہ نہیں, میں انہیں بات کرنی پڑے گی آصف علی زرداری سے, یا شاید جانا بھی پڑے گا جب آپ جب MKM P کے پاس جا سکتے ہیں جن سے زیادہ آپ نے زخم کھائے ہیں ذاتی طور پر, بڑا تصادم رہا ہے آپ کا. لیکن اس سوال کا جواب میں لوں گا ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے.
عمران اسماعیل صاحب میرے ساتھ ہیں، اور میں نے خیال میں جو بریک سے پہلے میں نے سوال کیا، میں کیوں مشکل میں ڈالوں ابھی اتنے بڑے بڑے بھاری سوال ان کے کندھوں پہ ڈال دوں اور کہیں گے جناب ابھی ہم لوگوں کو آپ حکومت بنانے دیں، وزیر اعلیٰ آنے دیں، گورنر آنے دیں، وزیر اعظم آنے دیں، کیبنٹ آنے دیں، اس کے بعد سب سوال پوچھے گا، ذرا اطمینان سے بیٹھیں. کیا ایسا کوئی مرحلہ آئے گا کہ خان صاحب بالائے طاق رکھ کے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو، ایون شہباز شریف الیکٹڈ ہیں انہیں بلائیں، ایون بلائیں؟ بلکہ میں نے جتنا میں خان صاحب کو جانتا ہوں اس سے مجھے یہ اس بات کا یقین ہے کہ خان صاحب آصف علی زرداری سے کبھی بات نہیں کریں گے. اور سیم گوز فار پی ایم ایل این کہ وہ شریف فیملی سے بات نہیں کریں گے. ہی ڈز ناٹ لائک، وہ اس کو خان صاحب کو ایک نہیں ذاتی نہیں، خان صاحب کو ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اب پرابلم ان کا ہے کہ کرپشن تو زیرو ٹالرنس پہ ہے. وہ دوسری پارٹی چھوڑیں، اپنی پارٹی میں ان کو اگر کوئی کرپٹ مل جائے نا تو وہ بس ایک دم کے پی میں ہی گوز لائک. یعنی ہماری جب حکومت بنی کے پی میں تو پہلی حکومت بنی تھی تو خان صاحب نے کہا کہ سارے ان کو وزراء کو بلایا، ان کو کہا کہ مجھے ایک شکار میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ جو کرپشن کرے میں اس کو پکڑ لوں، یہ میرا پہلا ٹارگٹ ہے. جب وہ ختم ہو گئی 2 مہینے میں انہوں نے اس کو پکڑ لیا بندے کو، اور اپنے ہی منسٹر کو پکڑا، اس کو جیل بھی ڈال دیا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں یار اب مجھے سکون آ گیا کہ اب یہ جو ہے نا اگر کوئی سوچ بھی رہا ہوگا نا تو وہ اب سوچے گا نہیں. پھر نکل آئے سینٹ کے وقت، پھر ان کو نکالا. یعنی آپ یہ بتائیں مجھے بھی، کیا خالی پاکستان تحریک انصاف کے ہی لوگ تھے جو بکے، باقی سینٹ میں کسی کا سودا نہیں ہوا؟ کوئی پی ایم ایل این میں ایک نہیں بکا، کوئی مولانا فضل الرحمان کا بندہ نہیں بکا یا خریدا نہیں گیا، یا پیپلز پارٹی میں ایسا نہیں ہوا. کسی کے اندر اتنی مورل کریج ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے. یہ خان صاحب میں ہے. تو اب یہ جو ایک ووٹ لا رہے ہیں، مثلا 3 ووٹ اگر اختر مینگل کے ہیں تو ان سے معاہدہ، 6 ووٹ اگر ان کے ہیں تو ان سے معاہدہ، باپ کے آ رہے ہیں تو ان سے معاہدہ، اور آپ اپنی پارٹی کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں لیکن باقی پارٹیاں بہرحال. پھر ایک بڑا الزام لگا الیکٹیبل کا کہ آپ لوگ لائے، لیکن یہ اور بات بھی ہے ویسے انٹرسٹنگ کہ لوگوں نے ان الیکٹیبلز کو شاید وفاداریت تبدیل کرنے کے بعد شاید اس طرح ووٹ نہیں دیے. اگر آپ غور کریں کہ میں اب نام لینا نہیں چاہتا، سبھی میرے لیے محترم ہے، لیکن اگر 6-7 لوگ دیکھیں جو پیپلز پارٹی کے اور آئے، اور یا قاف لیگ کے آئے یا نون لیگ کے آئے، ان کو لوگوں نے مسترد کر دیا. تو یہ ایک مشکل تو ہوگی نا کہ خان صاحب آپ کی پارٹی کے اندر سے تو نکالنا آسان ہے، یہ جو ایک میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ادھر ادھر سے آپ نے جمع کر کے. دیکھیے ہمیں ٹکٹنگ میں ہمیں مغالطہ اور غلطی بھی ہوئی ہے. غلطی یہ ہوئی ہم سے کہ ایک تو یہ جو آزاد آ رہے ہیں نا، اس میں 11 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو ٹکٹ اپلائی کیا تھا اور لڑتے رہے. پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا، آزاد جا کے الیکشن لڑے، جیت گئے، لیکن تھے وہ پی ٹی آئی کے پرانے. بعد میں آ گئے جنہوں نے محمود قریشی صاحب کو ہرایا تھا، انہوں نے جوائن کیا، وہ بھی آ گئے. اچھا، یہ اس میں سے 5 ایسے ہیں جن کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دے کے واپس لے لیا. تو اس میں ہماری اپنی غلطیاں کوتاہیاں ہیں جس پر خان صاحب کو بڑا غصہ بھی ہے، اور وہ اس کو چیک بھی کر رہے ہیں، ورکنگ میں چیک کر رہے ہیں اس کو. ایک تو یہ ہوا. دوسرا یہ کہ جو الیکٹیبلز کے ہم سمجھ رہے تھے کہ جی الیکٹیبلز آئیں گے تو اس کی وجہ سے ہمیں بڑا امپیکٹ پڑ جائے گا، وہ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، بہت اچھے لوگ بھی آئے اس میں، لیکن وہ ایک دم وہ ریجیکشن آ گئی. پبلک نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور پبلک نے اسی کو ایکسیپٹ کیا جو پرانے پی ٹی آئی کے فیسز تھے، انہی کو ایکسیپٹ کیا، ان کو انہوں نے ووٹ دیا جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ تبدیلی کا نشان ہے. اب آپ کا جو سوال یہ ہے کہ جی آپ سب کو لے کے چل رہے ہیں تو اس سے پبلک میں کیا ریئیکشن آئے گا، تو ہمارے پاس 2 آپشن ہیں مجاہد بھائی. ہمارے بڑا سمپل سا ہے، ہماری ڈیموکریسی میں نمبر گیم ہے. یا تو ہم نمبر پورے کریں، جا کے حکومت بنائیں اور ڈیلیور کریں جو خان صاحب کا پروگرام ہے وہ، یا ہم اس وقت سیدھا جا کے اپوزیشن بیٹھ جائیں کہ جی ہمیں یہ قبول نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے وہ ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی ہوگی کہ ہم اس کو ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کر کے بیٹھ جائیں، اور کہ جی اب ہم اس سے بھی نہیں بات کریں گے، اس سے بھی نہیں کریں گے. حالانکہ جیسے اس میں بڑے جینوئن لوگ ہیں. اختر مینگل میں سمجھتا ہوں کہ وہ جینوئن لیڈرشپ ہے بلوچستان کی. یو مے لائک اٹ، یو مے ناٹ لائک ہم، آئی ڈونٹ نو. میں ویسے کہہ رہا ہوں جنرلی پبلک کو کہہ رہا ہوں، کسی کو پسند ہوں گے، کسی کو نہیں پسند ہوں گے، لیکن وہ جینوئن لیڈرشپ بلوچستان کی اگر ہے تو وہ اختر مینگل کی شکل میں ہے موجود. پھر یہ جو ابھی نئی جو بنی ہے باپ، یہ بھی ایک بہت اچھی ریپرزنٹیشن لے کر آئے. تو ہمیں بلوچستان کو تو خیر ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہی ہے، کیونکہ وہ تو ایک صوبہ نگلیکٹڈ ہے اور اس کو ریپیئر ورک کی بڑی ضرورت ہے. اور جو پنجاب میں مسئلہ ہے وہ ساری چیزیں. لیکن میں سمجھتا ہوں مجاہد بھائی کہ یہ خان صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہم سے. پہلے دن جب پارلیمنٹ اجلاس انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس دنیا کی کمزور ترین
اپوزیشن ملی ہے آپ کو. تو ہم سارے حیران ہوئے, ہم نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب, اپوزیشن تو نمبر وائز تو بڑی ٹف ہے. تو انہوں نے ایکسپلین کیا, انہوں نے کہا کہ 3 طاقتیں ہوتی ہیں انسان کے پاس. ایک اس کی جسمانی طاقت جس پہ وہ کہ بڑا طاقتور ہے, دوسری اس کی ہوتی ہے مورل طاقت, تیسری ہوتی ہے ایمان کی طاقت. تو انہوں نے کہا اب آپ حساب لگا لیں آپ کے اپوزیشن کے پاس کیا ہے. جسمانی طور پہ شاید تندرست ہو, نہ مورل ہے نہ ایمان کی طاقت ہے, دونوں طرف سے پٹے ہوئے ہیں. ادھر ان کو پتہ ہے کہ ان کے لیڈران کرام جو ہیں وہ کوئی جیل جا رہا ہے, کوئی چوری کے الزام میں پکڑا جا رہا ہے, کوئی بھاگا پھر رہا ہے, کوئی سودے کر رہا ہے. تو مورل نہیں ہے, جہاں مورل نہیں ہے وہاں آپ کی فتح بڑی آسان ہو جاتی ہے. مجھے گفتگو بہت ہو سکتی ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ ذرا ایک بریک کے بعد ایک کنکلوڈنگ کوشچن اور پوچھ لوں, اور وہ ذرا ذاتی حوالے سے ہے, ذرا پوچھوں گا. یہ سب کے لیے مسئلہ ہوتا ہے, حکمرانوں کے لیے خاص طور پر. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور بریک سے پہلے میں نے عمران بھائی صاحب سے ہماری بڑی پرانی تعلق ہے, اور پارٹی سے ہٹ کر بھی مجھے یاد ہے کہ خان صاحب کا ہاں تو کہ جیسے ایک اور میں نام لوں گا تو لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے, ان کے لیے بھی ہے کہ جی وہ یاروں کے یار ہیں, اور اس یاروں کے یار میں جو ہے حکومتی وسائل اور عہدے خوب بانٹتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں ہاں یار ٹھیک ہے وہ یاروں. خان صاحب کے بارے میں دوسری طریقے تھے کہ وہ بھی دوستوں کے دوست ہیں. مثلا گاڑی چلائیں گے تو عمران اسماعیل یا علی زیدی, اب اچھا نہیں, اور باقی بھی احباب ان کے, اور ایک اچھی بات ہے کہ جو ایک ان کے گروپ ہے. اب جب تک آپ اپوزیشن میں رہیں آسان بھی ہوتا ہے اور امتحان بھی ہے, بہرحال ان لوگوں نے کڑے وقت میں ساتھ نہیں چھوڑا, لیکن جب پرائم منسٹرشپ پہ آ جائیں تو اس میں وہ دوست جو ہیں وہ اسی طریقے سے. اب تو خیر پرائم منسٹر کی گاڑی کوئی اور چلائے گا, پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی اور داخل. میں آپ کو ایک چیز میں بڑی کلیئر بتا دوں کہ خان صاحب اس معاملے میں بڑے رتھلیس آدمی ہیں. یاروں کا یار والا معاملہ نہیں, بالکل نہیں ہے. وین اٹ کمز ٹو ڈیلیوری کوئی یاری, کوئی محبت, کوئی پیار, کچھ نہیں. پھر دین ہی نیڈس کمپٹنسی, دین ہی نیڈس جو وطن کے ساتھ لائلسٹ ہوں, وطن کے جن کو واقعی جن کو خان صاحب کو پہچان ہو کہ ہاں اور یہ خان صاحب نے بڑے عرصے سے یہ سوچ کے رکھتے ہیں کہ یار یہ جب مجھے اللہ نے موقع دیا نا تو فلانے سے میں نے یہ کام لینا ہے, فلانے سے میں نے یہ کام لینا ہے. وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے قریب فلانا جو ہے بہت قریب رہا ہے تو لہٰذا اس کو وہ کچھ نہ کچھ نواز دیں. یہ نوازنے والا سلسلہ ہے نہیں. میں ابھی اپنی پارٹی میں دیکھ رہا ہوں اس وقت کہ جو اس وقت خان صاحب فیصلے کر رہے ہیں 100% میرٹ پہ فیصلے کر رہے ہیں. آپ کے پی میں دیکھیں ابھی میں تو 100% میرٹ پہ فیصلے خان صاحب. پنجاب میں بہت سارے ہمارے قریبی دوست ہیں, ہماری بھی خواہش ہے کہ یار ان کو ملنا چاہیے, لیکن وہ نہیں ہو رہا ہے. نظر آ رہا ہے ہمیں کہ نہیں ہو رہا ہے. وہ خان صاحب بڑا رتھلیس طریقے سے اس کو چلتے ہیں کہ یار میں نے جو ڈیلیوری کرنی ہے اس میں مجھے یہ بندہ فٹ نہیں ہو رہا, بہرحال یہ میرے ساتھ چلا ہے, اینی ویز ابھی اس کو سائڈ پہ کرو, اس کو لاؤ. تو وہ کیبنٹ میں بھی مسئلہ ہو رہا ہے, کیبنٹ میں بھی اسی طرح ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں میں وزیر خارجہ بننا چاہتا ہوں, اسپیکر نہیں بنوں گا, یا اسپیکر بننا چاہتا ہوں وزیر خارجہ. ہیز گاٹ فکسیٹڈ مائنڈ. اور اب تو خان صاحب بالکل اس میں یہ تو نہیں ہے کہ میں نے ڈیلیوری ڈکٹوریل اور 1% ہو جاتا ہے بھٹو کی طرح کہ نہیں ایک آدمی فیصلے کر رہا ہے. نہیں کلیکٹیو, دیکھیے کلیکٹیو فیصلے تو جو ٹکٹوں کے ہونے تھے یا ساری چیزوں کے ہونے تھے وہ ہو گئے. اب جو کیبنٹ کابینہ بن رہی ہے یا دوسری جو چیزیں فارمیشن ہو رہی ہے اس میں خان صاحب بھرپور مشورے کر رہے ہیں پارٹی سے, لیکن فیصلہ ان کا ہے. اور کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب ہم نے کے پی کا میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ سب پارٹی ایک طرف بات کر رہی تھی ان سے کہ جی آپ یوں نہ کریں یوں کر لیں, اور وہ فیصلہ کچھ اور لے کر آئے خان صاحب. تو ان کا اپنا فیصلہ ہے. ان کو پنجاب کے بھی آج کل کر رہے ہیں انٹرویوز, اور ایسے ایسے لوگوں سے کر رہے ہیں جنہوں نے شاید وزیر بننے کا بھی نہ سوچا, اور ان کی طرف چیف منسٹری ان کی طرف جا رہی ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن جو بھاری بھرکم یوتھ پہ خان صاحب کو بڑا بھروسہ ہے. ایک ینگ کو میں نے یوتھ کو لانا ہے. خان صاحب کو جو ان کی کیپیبلٹیز ہیں اس پہ بڑا خان صاحب چیک کر رہے ہیں لوگوں کو کہ کیپیبل کتنا ہے, ڈیلیوری کیا کر سکتا ہے, کیسے کر سکتا ہے. اور تیسری چیز جو ہے اس کی سب سے بڑی جو چیز خان صاحب دیکھ رہے ہیں ابھی جو ہمارے سارے دوستوں میں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایماندار کتنا ہے. اگر کہیں اس کا کرپشن کا یا کوئی تھوڑا سا بھی لکونہ نکل رہا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ بندوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. ہاں یہ دیگر مقابلے میں ایکسپیکٹیشن ہوگی. لیکن ایک چلتے ایک سوال کر دوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر خان صاحب فراغ دلی سے, بہرحال سپریم کورٹ نے انہیں سزا دی ہے, لیکن ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بہرحال لیکن وہ ایک پولیٹیکل آدمی بھی, یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ سزا یافتہ ہونے کے بعد نواز شریف نہیں ہیں. اور اگر وہ اپنی پہلی اسپیچ میں یہ کہیں
لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ مشورہ ان کو دیں گے کہ نہیں جی میں نہیں چاہتا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی سیاسی قیدی پاکستان کی جیل میں ہو. اس صورت میں کیا وہ جو پیشکش ہوگی، جس طرح انہوں نے کہا کہ میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا، وکٹمائز نہیں کروں گا، لیکن اس وقت یہ سمجھا گیا ڈیورنگ الیکشن کمپین کہ میاں صاحب کو آئسولیٹ کیا گیا، وکٹمائز کیا گیا، ہاتھ پیر باندھ کے الیکشن لڑا گیا، تو کیا آپ کہیں گے نہیں جی سپریم کورٹ کا فیصلہ؟ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ذاتی کی بات ہے. اگر یہ ایسا کوئی سوچتا ہے نا کہ ہاتھ پیر باندھ کے الیکشن لڑا گیا، ایک آدمی نے دبا کے چوری کی ملک کے اندر، اب وہ پکڑا گیا ہے، اس کی پراپرٹیز نکل رہی ہیں، بجائے یہ کہ اس کو لان تان کریں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہاتھ پیر، ہم نے کیسے ہاتھ پیر باندھے؟ ہم نے تو ایک ڈرائیو چلائی کہ اینٹی کرپشن کی، کہ جی یہ کرپٹ آدمی ہے، اس کے پیچھے یہ سارے معاملات ہیں، یہ اس کی ہل میٹل کمپنی فلانا، اس کی ون پارک لین، یہ سب ڈینائی کرتے رہے، پھر وہ سب پروف ہوتا رہا. اب جب ثابت ہو گیا وہ جیل میں گیا ہے، تو اس کو کیسے، عمران خان ہیں کون؟ اگر وہ چاہے بھی معاف کرنے والے تو عمران خان نہیں معاف کر سکتے. تو پاکستان کا قانون ہے، کورٹ معاف کرنا چاہے تو بے شک کرے کورٹ. یہ معاملہ اور آگے بھی بڑھ رہا ہے، کوئی سندھ میں بھی اچھی خبریں نہیں. بادشاہت تو نہیں عمران خان کی آ رہی کہ عمران خان آئیں گے اور نواز شریف کو معاف کر دیں گے اور وہ باہر نکل کے پیرس کی ہواؤں میں گھومتے رہیں گے. ایسا لگنے جا رہا ہے کہ آپ کو جو بھاری بھرکم ذمہ داری ملنے جا رہی ہے، ملنے قریب ہے، وہ بھی خاصا بڑا بوجھی ثابت ہوگا، بڑا یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کے پی آسان ہے، پنجاب ایک حد تک آسان ہے، غالباً سب سے مشکل صوبہ بلوچستان اپنے حوالے سے شاید سندھ ہے، کیونکہ یہاں بڑی خونریزی، یہاں بہت ہی، اور اس میں آپ یعنی اگر ذمہ داریاں اس طرح کی نہ بھی ہوں تو عمران اسماعیل کو جواب دے یہاں سندھ میں دینا ہوگا. تو سمجھ رہے ہیں کہ کیا کیا حالات ہیں اس کو؟ نہیں انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے، اور ہمارے پاس جو پروگرامز ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، اور اللہ نے ہمت دی خان صاحب کو اور ہم کو، اور ہم امپلیمنٹ کر پائے. تو انشاءاللہ یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ جو رزلٹ آیا ہے نا، یہ صرف بڑھے گا، اس کے بعد یہ کم نہیں ہو سکتا. ابھی تو میں آسانی سے آ گیا، لیکن ایسا نہ ہو کہ آئندہ جب حکومت آئے تو کوئی یہاں پر گارڈ وارڈ یہ وہ پروٹوکول بہت ہو تو اسی طرح. شکریہ.